آج آپ بھائیوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ایک حصہ سنا ہے، سورۃ فاتحہ ہے۔ یہ مکی سورت ہے اور 7 آیات ہیں اس کی۔ بڑی فضیلت والی سورت ہے یہ، کئی ایک نام ہیں اس کے، اور آپ یہ جانتے ہیں جس کے نام زیادہ ہوتے ہیں اس کے اندر صلاحیتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ نام تو کسی صفات پر کچھ چیزیں ثابت کرتے ہیں نا، تو اس میں بہت ساری صفتیں ہیں۔ سورۃ فاتحہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، جبرائیل آئے اور مجھے کہا کہ یہ آسمان کا دروازہ ہے، ابھی کھلا ہے، آج تک یہ دروازہ نہیں کھلا۔ اور اس میں سے ایک فرشتہ نازل ہوا، فرمایا یہ فرشتہ بھی آج ہی نازل ہوا ہے، یہ آج تک زمین پر نازل نہیں ہوا۔ اور وہ فرشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ آپ کو 2 نور اور 2 روشن چیزوں کی بشارت ہو۔ 2 نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں، اور وہ سورۃ فاتحہ تھی اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات تھی۔ اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس سورت کو پڑھنے والا ان کے اندر جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس سے محروم نہیں کرتا۔ یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اس سورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے السبع المثانی بھی کہا ہے، سورۃ شفا بھی کہا ہے۔ دیوانگی میں پڑھی گئی سورت، یہ دیوانہ پن ختم ہو گیا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، ایک آدمی دیوانہ اور پاگل تھا، اس پر دم کیا گیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہے اور شفا بھی ہے، اور زہریلے بچھو کے کاٹنے پر اس کا زہر ختم ہو گیا اس سورت کے ساتھ دم کرنے کی وجہ سے۔ تو یہ سورت ہم میں سے سب کو آتی ہے، پریشانی میں، درد میں، تکلیف میں، زہر میں، اس طرح کی مصیبتوں میں ہمیں اس سورت کو پڑھ کر دم خود کر لینا چاہیے۔ اپنے بچوں کو بھی اس سورت کے ساتھ دم کریں۔ سورت شفا ہے، یہ بڑی شفا والی سورت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ مضامین کو بیان کیا ہے۔ البتہ کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جی پورے قرآن کے جتنے مضامین ہیں وہ سورۃ فاتحہ میں ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ بات تو ہو سکتی ہے کہ ضمناً باتیں ہوں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر بیٹھے ہوتے ہیں اور اسی پر اسلام کی بنیاد رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ پورے قرآن کے اسرار اور رموز سورۃ فاتحہ میں ہے، اور پھر سورۃ فاتحہ کے جتنے پوشیدہ چیزیں ہیں وہ بسم اللہ میں ہے۔ اچھا جی، پھر اور آگے کہتے ہیں پھر پورے بسم اللہ کے اندر جو پوشیدہ چیزیں ہیں وہ بسم اللہ کی با میں ہے۔ اچھا جی، پھر اور آگے وغیرہ، پھر اس بسم اللہ کی با میں جتنا پوشیدہ چیزیں ہیں وہ ایک نقطے میں ہے۔ یہ جو با کے نیچے نقطہ لگا ہوا ہے نا، اس میں ہے، بس باقی قرآن کو چھوڑ دو۔ یہ وہ جاہل طبقہ ہے اور یہ وہ کام چور طبقہ ہے جو قرآن کو پڑھنا نہیں چاہتا، قرآن کو سیکھنا نہیں چاہتا، ایک با کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ یہ با جو نقطہ ہے نا، بس اسی میں سب کچھ ہے۔ او بھائی، اللہ کا کلام ہے تو آپ نے باقی کلام کو معطل کر دیا؟ تو ایسا نہیں ہے، یہ بالکل بے ڈھنگی سی باتیں ہیں۔ قرآن میں بے شمار لوگ ہیں جو بے ڈھنگی باتیں بھی کرتے ہیں، یہ بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ پھر وہ اسی ایک نقطے پر بیٹھ کے پتہ نہیں کیا کچھ گر نچاتے رہتے ہیں اور اپنے چلے اور اپنے بہت سلسلے چلاتے ہیں۔ نہیں، یہ کتاب چلوں کی کتاب نہیں ہے، یہ تربیت کی کتاب ہے، یہ رحمت کو سمیٹنے کی کتاب ہے، یہ روحانی جو ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اس روحانی ٹوٹ پھوٹ کی تعمیر کی کتاب ہے، اللہ کے قریب کرنے والی کتاب ہے۔ یہ اس طرح کے چلے کشیوں والی کتاب نہیں ہے۔ لہذا
یہ بڑی جامع صورت ہے۔ اس میں ایک چیز تو یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں اور اس ساری کائنات کا رب ہے۔ رب ساری کائنات کا ہے اور کوئی اس کے مقابلے میں رب نہیں ہے۔ جب کوئی رب نہیں ہے تو پھر قابل تعریف نہیں ہے۔ ساری کائنات کا وہ رب ہے تو پھر وہ قابل تعریف ہے، تو ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کی۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بڑا مہربان ہے، چھوٹی نعمتیں بڑی نعمتیں سب اسی کی طرف سے ہیں۔ سورۃ التوحید، یہاں توحید کا سبق ہے۔ پھر قیامت کا تصور ہے، مالک یوم الدین، جس دن کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ اختیار کسی کو چھڑانے کے لیے تین ہی چیزیں چاہیے نا، یا تو پیسہ چاہیے، یا سفارش چاہیے، یا قوت چاہیے۔ قیامت کے دن نہ کسی کا پیسہ چلنا ہے اور نہ کسی کی سفارش چلنی ہے اور نہ ہی کسی کی قوت چلنی ہے، تو پھر کیا چلنا ہے؟ عمل چلنا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری چلنا ہے۔ تو یہ بتایا مالک یوم الدین، تصور اپنا مضبوط کر لے، وہاں کوئی سہارے نہیں ڈھونڈنا، جو کچھ ڈھونڈنا ہے یہاں اپنی زندگی میں ڈھونڈ لے اور اللہ کے حکم کے مطابق۔ اس لیے آگے کا ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنا پڑے گا کہ اپنے آپ کو سپرد کر دے۔ کس کے؟ عبادت کیا ہے؟ اللہ کے سپرد کر دے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر، یہ عبادت۔ جو کہتا ہے وہ کریں، یہ عبادت ہے۔ یہ ایک مختصر ڈیفینیشن ہے عبادت کی۔ اپنے آپ کو کس کے سپرد کر دیں؟ اللہ کے۔ اور پھر نستعین ہے، قرآن پر غور کریں تو ہر بار کوئی نہ کوئی نئی چیز نکلتی ہے اس میں سے۔ اللہ کے سپرد کر دیں، پھر سپرد کرنے کے بعد ہی وہ آپ کی اعانت کرے گا۔ آپ نے سپرد ہی نہیں کیا تو مدد کیا ہوگی؟ اس کے دروازے پہ نہیں آیا، مدد کیا ہوگی؟ مدد کیسے ہوگی؟ اپنے آپ کو سپرد کر اپنے رب کے، پھر نستعین، پھر اس کو وہ مدد کر، پھر دیکھیں مدد کے دروازے کیسے کھولتے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں ان کو کہو میں بہت قریب ہوں۔ جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی بات پر لبیک کہتا ہوں، بس نہیں، مشروط ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو میری بات مان، پھر میں تیری بات کیسے سنتا ہوں تجھے پتہ ہی نہیں کیسے سنتا ہوں۔ تیرے آنکھوں کے سامنے کوئی اسباب نظر نہیں آئیں گے لیکن میں بنا دوں گا سارے کام۔ تیری آنکھوں کے سامنے کوئی چیز اگر نظر نہیں آتی تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کا وجود نہیں ہے۔ تیرا اللہ کسی وجود کام کو کرنے کے لیے کسی وجود کا بھی محتاج نہیں ہے، لیکن بہت سارے وجود ہیں جو مجھے نظر نہیں آتے ہیں لیکن میرا کام ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ تو میری بات پر لبیک۔ یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی۔ اپنے آپ کو سپرد کر دے اپنے رب کے، یا اللہ میں تیرے مطابق چلوں گا۔ پھر قریب آ گیا تو نصرت، اعانت، استعانت، مدد کے دروازے کھل گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اگلے پارے میں آ رہی بات نہیں، ایمان والو اپنے رب سے مدد طلب کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاۃ سے۔ صلاۃ نماز، تو یہ قربت کا ذریعہ، یہ نماز، یہ تراویح، یہ تہجد، یہ سجدے۔ ان اقرب ما یکون العبد الی اللہ، بندہ سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے اپنے رب کے؟ جب سجدے میں ہوتا ہے، جب سجدے میں ہوتا ہے۔ اب تمہیں مدد ملے گی، تم اللہ کے قریب ہو گے تو مدد ملے گی، اللہ سے دور رہے تو مدد نہیں ہے۔ ہم اللہ سے دور ہو چکے، یاد رکھیں، ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں۔ آئے روز ہم اللہ سے دوری اختیار کرنے والے امور وہ اپنے کردار کی زینت بنا لیتے ہیں، اور تمنائیں، خواہشیں وہ اتنی بھرپور ہے، اتنی لمبی ہے۔ تو یہ نہ کریں، خواہشیں نہ کریں، ایک کام کر لیں، ہم خواہشیں نہ کریں، اللہ کی قربت ڈھونڈ لیں، پھر جو ہمارے حق میں خیر ہوگا اللہ اس کے دروازے کھول لیں۔
اور وہ بہت خوبصورت ہوگا وہ. ہم خواہشیں زیادہ کرتے ہیں اور ادھر سے دوریاں بھی زیادہ اختیار کرتے ہیں. تو نہیں، دوریوں کو تھوڑا کر دیں، دوریوں کو کم کر دیں، قربتیں حاصل کر لیں اور خواہشوں کو چھوڑ دیں. پھر دیکھیں آپ کی اور میری زندگی میں اس کی رحمت سے رنگ کیسے بھرے جاتے ہیں. زندگی کو انقلابی بنائے محترم بھائیو، یہ موقع اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. کوئی دکھ نہ ہو، کوئی غم نہ ہو، کوئی حرص نہ ہو، کوئی لالچے نہ ہو، کوئی ایسے مفادات نہ ہوں جو مجھے رب سے دور کیے جا رہے ہوں. کتنا میری زندگی کا پھیلاؤ ہے جس میں رنگ بھرنا چاہتا ہوں، اور وہ رنگ، وہ بہت محدود پھیلاؤ بھی اگر رب مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے تو میں اس سے رنگ نہیں بھر سکتا. اور یہ جو مجھے پھیلاؤ نظر آ رہا ہے نا 50-60 سال کی زندگی کا، یہ ہے بہت محدود، لیکن میری آنکھوں کے سامنے یہ فکرات لمبے ہو جاتے ہیں جب میں اللہ سے دور ہوتا ہوں. جب اللہ کے قریب ہو جاؤں گا تو یہ زندگی چھوٹی ہونا شروع ہو جائے گی تصور میں، اور اس میں انشاءاللہ رنگ بھی اچھے بھرنے اللہ شروع کر دے گا. یہ اللہ کی قربتوں کے ساتھ ہوتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب نستعین کا بہترین جو رزلٹ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ آپ کی مدد کر رہا ہے اور مدد ہو رہی ہے، وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. آپ صراط مستقیم پر چل رہے ہیں تو سمجھے مدد کے دروازے کھلے ہوئے، آپ کو سب کچھ مل رہا ہے. اور صراط مستقیم پر آپ نہیں ہیں، نیکی پر آپ نہیں ہیں، فرائض پر آپ نہیں ہیں، اللہ کی احکامات کے مطابق زندگی پر آپ نہیں ہیں، تو آپ پر اللہ کی مدد، استعانت حقیقی نہیں ہے. سب سے بڑی مدد کیا ہے؟ سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ وہ صراط مستقیم ہے. صراط مستقیم کا کیا معنی ہے؟ زندگی ہوش سنبھالنے سے لے کر موت تک، سمجھے بات، اور موت کے بعد سے لے کر جنت کے داخلے تک آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرعی احکامات کی جو توفیق مل رہی ہے اور مرنے کے بعد جو رحمت ملتی اور جنت چلے جاتے ہیں، یہ سارا صراط مستقیم. یہ چاہیے ہمیں یہ چاہیے جو ہم ہر رکعت کی نماز اس میں مانگتے نا رب سے اہدنا الصراط المستقیم. اور یہاں آپ قرآن کے الفاظ پر غور کریں، وہ اہدنا دعا سے حاصل ہو رہا ہے، مانگنے سے حاصل ہو رہا ہے. اگر ہم رب سے مانگنا چھوڑ دیں تو شاید شریعت اسلام کے امور پر چل بھی نہ سکے اور مرنے کے بعد اس کی رحمت بھی نہ مل سکے اور جنت کا داخلہ بھی نہ مل سکے. مانگیں اپنے رب سے. یہاں مانگنا سکھایا گیا ہے. اس سورت کا ایک نام سورت الدعا ہے. مانگنا سکھایا گیا ہے. مانگنا، ہم مانگنا چھوڑ دیں چکے ہیں، ہم بے پرواہ ہو گئے، ہم غافل ہو گئے. اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا کریں، قبولیت کی گھڑیاں تلاش کیا کریں. جب موقع ملے اپنے رب سے دامن نیاز پھیلایا کریں. مانگنے والا کبھی بھی شقی نہیں رہتا، مانگنے والا کبھی بھی محروم نہیں رہتا. یہ سکھایا گیا ہے. اور مانگے کیا؟ سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ اصل بنیاد الصراط المستقیم ہے. یہ اگر آپ کو حاصل ہو جاتا ہے تو پھر باقی دنیا کی نعمتیں چھوٹی چھوٹی وہ آپ کو خود بخود اس صراط مستقیم کی برکت سے حاصل ہو جائیں گی. اور اگر یہ چھٹ گیا تو پھر کچھ بھی نہیں باقی بچے. اس لیے الصراط المستقیم دنیا کی زندگی میں قرآن اور شرعی امور پر زندگی گزارنا، اور مرنے کے بعد اس کی رحمت، اس کا فضل جو مجھے اس لمبے سفر کی ساری صعوبتوں سے، آزمائشوں سے، پکڑ سے بچا لے اور عافیت کے ساتھ جنت کا داخلہ دے دے. یہ صراط مستقیم. اس پر
ہم چلنے آئے ہیں، یہ مانگنے آئے ہیں، یہ ہمارا ٹارگٹ ہے۔ اور یہ کن لوگوں کا رستہ ہے؟ فرمایا جن پر اللہ کے انعام ہوئے۔ کون ہے؟ سورۃ نساء آیت نمبر 69، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کے انعام ہوئے۔ اللہ کے انعام کس پر ہوا ہے؟ انبیاء۔ اللہ کیسی شخصیتیں ہیں کہ کبھی تصور میں بھی گناہ کو نہیں لاتے، منصوبہ بنانا تو اور دو، تصور میں بھی نہیں لاتے۔ گناہ کا تصور یہاں سے داخل اور ادھر سے نکل جائے، انبیاء اس سے بھی محفوظ ہوتے ہیں، پھر انعام کیوں نہ ہو؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس قدر ہم گناہوں سے، معصیات سے بچنے والے اور تقوی اور ورع کی راہ کی جستجو میں اپنے آپ کو لگائے رکھیں گے تو ہم انشاءاللہ تعالی خیروں میں اور سب سے بہترین انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ یہ کوشش کریں، یہ ہماری پونجی ہے۔ یہ گاڑی مٹے کے مکان ہماری منتہا نہیں ہے، یہ اعلیٰ لباس اور بڑی ٹھاٹ بھاٹ کی زندگیاں یہ منتہا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس پر انعام ہوا ہے وہ کھجوروں کے چھپر کے ایک کمرے میں رہتے ہیں، وہ اور وہ چٹائی پہ سوتے ہیں تو پہلو پہ داغ نظر آتے ہیں۔ وہ منتہا نہیں تھی، وہ طلب کچھ اور تھی کہ رات کو تنہائی میں اللہ کی بارگاہ میں 6 پارے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کی قرآن کی تلاوت میں مصروف ہیں اور قدموں پر ورم آ جاتے ہیں، قدموں پر ورم۔ طلب کیا ہے؟ جستجو کیا ہے؟ یہ وہ انعام یافتہ لوگ ہیں، شہداء، جنہوں نے اپنے خون اپنے رب کو پیش کر، اللہ یہ جان تو نے ہمیں دی ہے اور تو نے ہمیں بتایا کہ جنت کے بدلے میں نے لے رکھی ہے، یا اللہ پھر ہم واپس کرتے ہیں؟ تو ہم تو ڈرتے رہتے ہیں اور موت کا فرشتہ ہمارے پاس آتا ہے اور وہ خود موت کے فرشتے کی طرف جاتے ہیں۔ ایک کو موت تلاش کر رہی ہے اور ایک موت کو تلاش کر رہا ہے۔ کس قدر مخلص ہے یہ اپنے رب کی محبت میں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بعد شہداء کا تذکرہ کیا، صالحین، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ صدیق راست بات ہے، اس کے کردار کا تزکیہ اتنا خالص ہے کہ وہ اپنے اس وجود سے پھوٹنے والی کسی ہلکی سی جنبش میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو حصے دار نہیں بننے دیتے۔ یہ معیار چاہیے انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہونے کے لیے بھائیوں۔ تو پھر ایسی جستجو کرنے والا کبھی ریاکاری کرے گا، کبھی دکھلاوا کرے گا، کبھی شہرت چاہے گا، کبھی دنیا کی نام بری کی طرف لپکے گا۔ اتنا اعلیٰ مقصد ہے اس کا، یہ سورۃ فاتحہ ہے جو ہمیں سکھا رہی ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ضمن میں قرآن کا یہ اسلوب یاد رکھیں، قرآن جنت کو بیان کرتا ہے تو جہنم کو بھی بیان کرتا ہے، معصیات کو بیان کرتا ہے تو اطاعت کو بھی بیان کرتا ہے، نعمتوں کو بیان کرتا ہے تو پھر قرآن عذاب کو بھی بیان کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم اور منعم علیہ لوگ اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کھنچنے والے، کشش رکھنے والے، دعائیں مانگنے والے، اپنے آپ کو رب کے سپرد کرنے والے، یہ سب کو بیان کرنے کے بعد پھر کہا ایک اگلا حصہ بیان کر دیا، جو ادھر آئے نہیں، جو ان ساری صلاحیتوں سے محروم ہوئے، وہ کون ہے؟ جن پر اللہ کے غضب ہو گئے، جو اس رستے پہ نہیں ہے ان پہ اللہ کے غضب ہو گئے۔ اللہ کے غضب، اللہ کا غضب سب سے پہلے کس پہ ہوا؟ شیطان پر ہوا تھا، نہیں آیا نا رستے پر، تو رب جو کہہ رہا تھا سپرد کر دیتا، آگے وہ بیان ہوا ہے نا سورۃ بقرہ۔ اللہ نے کہا سجدہ کر لے تو نہیں کیا، تکبر، بات کو نہ ماننا، اللہ کی بات کو نہ ماننا حقیقت میں تکبر ہے، تو اس نے تکبر کیا تو اللہ کا غضب برسا، اللہ کی طرف سے لعنت برسی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سورۃ فاتحہ میں
مومنوں کو یہ سکھایا کہ اللہ کے سپرد کرو اپنے آپ کو، مدد ملے گی، انعام والے لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اور اللہ سے یہ بھی کہو یا اللہ مغضوب علیہم لوگوں میں شامل نہیں کرنا، جن پر تیرا غضب ہوا ان میں شامل نہیں کرنا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جو یہ کام نہیں کرتے ان پر اللہ کے غضب ہے، ساری ان صفات سے محروم ہو گئے۔ اور ظالم، اور یہ گمراہ ہے، اللہ کی بات نہ ماننے والا گمراہ ہے۔ میں نے آپ کو شاید جمعے میں بھی بتایا تھا، گمراہی اور ایک ضلال، اور ایک ہے ضلال مبین۔ تو کردار بھی نکما اور علم بھی کوئی نہیں، معرفت بھی کوئی نہیں، حقوق اللہ کے بھی نہیں پہچانتا، رسول اللہ کے بھی نہیں پہچانتا، ماں باپ کے بھی نہیں پہچانتا، مسلمانوں کے بھی نہیں پہچانتا۔ تو معرفت بھی کوئی نہیں اور کردار بھی گندا ہے، تو جہالت بھی ہے اور ساتھ ساتھ حیوانیت بھی ہے۔ کردار جب گندا ہوتا ہے، کردار اچھا نہ ہو تو حیوان ہے نا، حیوان سے بھی بدتر ہے۔ تو حیوانیت بھی ہے اور جہالت بھی ہے۔ تو حیوانیت اور جہالت جب مل جاتی ہیں تو یہ ضلال مبین۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں لوگوں کو بیان کیا، غیر المغضوب علیہم۔ مومن تو کہے اپنے رب سے مانگ اللہ، ان کام کرنے والے لوگوں کی صف میں، ان رسوں پہ، ان سوچوں پر، ان فکرات پر، اس کردار پر نہ ڈال جس کردار پر کون چلے؟ شیطان چلا، یہود چلے، مجوس چلے، نصرانی چلے، مشرک چلے، تو وہ ان پر تیرے غضب آ گئے اور وہ گمراہ ہو گئے۔ یا اللہ مجھے اسی کردار پہ رکھ، اس کردار پہ نہ لے جا، آمین۔ یا اللہ میری دعا کو قبول فرما۔ یہ فاتحہ سورۃ بقرہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ لکل شیء صنام و صنام القرآن البقرہ، ہر چیز کی کوہان ہوتی ہے، سورۃ بقرہ قرآن کی کوہان ہے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے اس کو پڑھنے والا یہ دو کامل نور ہیں، سورۃ آل عمران اور سورۃ البقرہ۔ فرمایا جو شخص ان کو پڑھتا ہے قیامت والے دن صائباں کی طرح، حشر کے میدان کو ان پر یہ دونوں صورتیں سائے کی طرح، صائباں کی طرح تنی ہوئی ہوں گی۔ یہ سورت کی فضیلت ہے۔ فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھر قبرستان نہ بناؤ۔ فرمایا وہ گھر جس کے اندر سورت بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان نہیں رہتے، تو اپنے گھروں میں سورت بقرہ پڑھنی چاہیے۔ بڑی فضیلت والی سورت ہے، 286 آیتیں ہیں، اور یہ ان 7 بڑی صورتوں میں سے ہے جس کے بارے میں مسند احمد کی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو 7 بڑی صورتوں کو یاد کر لیتا ہے، ان کو پڑھ لیتا ہے، تو وہ گویا کہ عالم بن جاتا ہے۔ ہمیں ان کا ترجمہ بھی سیکھنا چاہیے۔ یہ سورت البقرہ ہے، آل عمران ہے، سورت نساء ہے، سورت مائدہ ہے، سورت الانعام ہے، سورت الاعراف ہے۔ یہ صورتیں ہمیں کم از کم آنی چاہیے۔ تو یہ بہت عظیم صورت ہے، شیطان اس سے گھروں کو خالی کر دیتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ گھروں کے اندر جو وحشت ہوتی ہے ہمارے ہاں، اور بہت سارے عجیب عجیب حرکات بھی ہوتی ہیں، شیطان پھر وسوسے بھی ڈالتا ہے، اور خون نظر آتا ہے، بوٹیاں نظر آتی ہیں، کیلیں نظر آتی ہیں، اور بستروں کے نیچے سے اور تکیوں کے نیچے سے عجیب عجیب، الماریوں سے بڑے عجیب عجیب تعبیر نکل آتے ہیں۔ یہ ساری حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں اس لیے کہ جب دین سے، اللہ کے ذکر سے جو مقامات خالی ہوتے چلے جاتے ہیں، وہاں پھر شیطانوں کے اور جنوں کے مکمل طور پر بسیرے اور ڈیرے محفوظ اور مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے اگر آپ کھانے میں بسم اللہ چھوڑ دیتے ہیں تو شیطان مل کے کھا لیتا ہے۔ رات کی گھڑی میں آپ جو سو جاتے ہیں اس وقت بھی اس کو کوشش کرتا ہے کہ اس کے گدی میں 3 گرے لگا دے۔ تو یہ شیطانی ہتھ گنڈے ہیں، اور شیطان بہت آج کل فری ہے۔ اس کے بعد ٹائم بہت ہو گیا، اس لیے کہ تھوڑے لوگ رہ گئے جن کو اس نے برگلانا ہے، باقی اکثر کو تو اس رستے پر لگا چکا ہے۔ تو تھوڑے لوگوں کے لیے اتنا بڑی ذریت کے ساتھ وہ حملہ آور ہے، تو ہمیں بھی بہت زیادہ
اپنے ارد گرد وہ حصار قائم رکھنے چاہیے کہ شیطان کے یہ حملے ناکام ہوں. یاد رکھیں وہ فارغ ہے اس وقت، کیونکہ بد عملی اتنی پھیل گئی ہے، شرک اتنا پھیل گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بغاوتیں اتنی پھیل گئی ہے، تو لوگوں کو کارکن بنا لیا اس نے. کچھ لوگ ہیں جو دائی ہیں، جو مسجدوں میں آنے والے ہیں، جو 5 وقت کی نماز پڑھنے والے ہیں. کچھ ماں باپ ہیں جو گھروں میں وہ چیخو پکار کرتے ہیں، اولاد کو کہتے ہیں اذکار کرو، نماز پڑھو، اور نماز تم نے کیوں نہیں پڑھی. یہ تھوڑے سے لوگ ہیں. اب ان تھوڑے لوگوں کو بھی آپ پوچھ لیں، وہ شکایت کرتے ہیں یار بیٹا بڑا اوور ہو رہا ہے، اولاد یار بات نہیں مان رہی. وہ تھوڑے لوگ ہیں تو سچی بات ہے شیطان بڑی پاور کے ساتھ ان پر حملہ آور ہے. اس لیے ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کے اذکار، مسلمانوں کا یہ قلعہ ہے اللہ کا ذکر، یہ سب سے بڑی چیز ہے. قرآن اللہ کا ذکر یہ قلعے کی مانند ہے. فرمایا جو شخص جس کے پیچھے دشمن لگا ہوا ہو اور وہ بھاگے بھاگے آئے اور قلعے میں داخل ہو جائے اور دروازہ بند کر لے اور دشمن باہر کھڑا رہ جائے، جانتے ہو بچ گیا، جان بچا لی. فرمایا ہاں، فرمایا یہ مثال ہے اللہ کے ذکر کی، اللہ کی یاد کی. جتنا اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرو گے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حفاظت کے حصار میں تمہیں محفوظ کر لے گا. لہذا اس صورت کو بھی ہمیں کثرت سے پڑھنا چاہیے. اس کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اس میں کوئی شک، تردد، ریب نہیں ہے. لا یاتی الباطل من بین یدی، باطل اس کے آگے پیچھے آ نہیں سکتا ہے. نہ کوئی پہلے سے لکھی ہوئی کتاب اس کو جھٹلا سکتی ہے، نہ بعد میں کوئی کتاب اس کو جھٹلا سکتی ہے، نہ کوئی باطل اپنی قوت کے ساتھ اس کتاب کے احکامات کو ختم کر سکتا ہے. اور نہ ہی یاد رکھ لیں اس کے کسی مضامین کو آنے والا کوئی دنیا کا اہم ترین علم فن جاننے والا اپنے مفروضوں سے اور اپنے کلیوں سے اس کتاب کے کسی اصول کو باطل قرار دے سکتا ہے. یہ جرت نہیں ہے، یہ سچی کتاب ہے. تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، جو کچھ اس میں ہے اس پر ایمان لاتے ہیں. اور یہی وہ لوگ ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کر دیا اس کو سچ مانتے ہیں، یہ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے. منافق اور کافر کچھ کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، یہ ابدی کافر اور منافق رہیں گے. ان کے اوپر ٹھپے لگ چکے ہیں کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے. لیکن نبی علیہ السلام کو یہ حکم نہیں دیا کہ دعوت چھوڑ دو. کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کو اس کا بتایا نہیں گیا کہ کون کون سے ہیں، لیکن بہرحال یہ کہہ دیا گیا کہ کچھ ابدی لوگ ہیں جو مرتے دم تک کافر رہیں گے. ان کو ڈرانے یا ڈرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ نے مہر لگا دی ہے. اللہ نے کیوں مہر لگائی؟ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. یاد رکھیں کچھ لوگ یہاں کہتے ہیں جب اللہ نے مہر لگا دی ہے تو پھر کیا ضرورت ہے کہ پھر ایسے لوگوں کو تبلیغ کریں. ہمیں تو نہیں پتا. فرعون کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا جا موسیٰ فرعون کو ڈرا، شاید کہ وہ پاک ہو جائے یا ڈر جائے. تو موسیٰ کے اعتبار سے تھا، اللہ کے علم کے اعتبار سے نہیں تھا. اللہ تو جانتا تھا یہ نہیں، لیکن دعوت دینے والے کو یہ کہہ دیا گیا کہ آپ اپنی دعوت سے مایوس نہ. یہ بات یاد رکھیں. ہم چھوٹی سی دعوت دینے کے بعد جب ریئیکشن آگے بڑا کوئی آ جاتا ہے تو ہم اپنی دعوت سے کو روک دیتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، اور پھر ہم اس پر ٹھپا بھی لگا بے وقوف آدمی ہے، چوڑے ہیں، یہ تو جاہل آدمی ہے. نہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام دعوت دینا ہے. کسی کی ہدایت کے حوالے سے یہ کلی علم کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہے. بہرحال کچھ لوگ ایسے بھی تھے منافقین کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی ہے، جدھر بیٹھتے ہیں وہی چہرہ لے کے بیٹھتے ہیں. اس صفت سے ہمیں بھی بچنا چاہیے. ذو الوجہین، مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں، کافروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں کافر ہو جاتے ہیں. ہماری مجبوریاں ہیں جی، کیا کریں. یہ مجبوریاں نہیں ہیں، نفاق ہے جو واضح ہو رہا ہے. یاد رکھ لیں نبی اسلام نے فرمایا جس کے دنیا میں 2 چہرے ہیں قیامت کے دن اس کے جہنم سے 2 چہرے ہوں گے. یاتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ. اس سے ملتا ہے تو اس کے چہرے کے مطابق ملتا ہے، اس سے ملتا ہے تو اس کے چہرے کے یہ نفاق ہے. اندر اور ظاہر، اندر اور باطن یہ ایک جیسا نہ ہو، یہ نفاق ہے. اور منافقین ایسا کرتے تھے. ہر وقت پلانگے کرنا، ہر وقت منصوبے کرنا، ہر وقت کسی کو زیر کرنے کی کوشش کرنا، ہر وقت کسی نہ کسی کے متعلق ایسا سوچنا کہ یہ ڈی گریڈ کیسے ہوگا، اس نعمت سے محروم کیسے ہوگا. بھائیو یہ ساری صفت نفاقانہ ہے.
یہ جب انسان نمازیں چھوڑنے لگ جاتا ہے نا، جب مفاد پرست بنتا ہے نا، جب تکبر کرتا ہے نا، جب وہ اپنے آپ کو کلی طور پر عقل مند اور فہیم سمجھتا ہے نا، پھر وہ اس مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، عاجزی نکل جاتی ہے پھر اس سے، پھر وہ گھمنڈ میں ہر ایک کے خلاف۔ یہ سازش ہے، یہ سازش ہے۔ یہ منافقین بہت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے پھر اعتراض کرتے تھے، بہانے مارتے تھے۔ اللہ مچھر کی مثال کیوں دیتا ہے؟ او بھائی، اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال تمہیں سمجھانے کے لیے دیتا ہے، بات ماننی نہیں ہے اور اعتراض الگ الگ ہونے ہیں۔ تو جو ماننے والے ہیں وہ بات مان لیتے ہیں۔ اللہ مچھر کی مثال دے یا مکھی کی مثال دے، قرآن کریم نے دی ہے مکھی میں مثالیں۔ منافق اس پر باتیں کستے تھے کہ اللہ کو کیا ضرورت ہوئی، ساری کائنات کا سردار ہے اور مکھی مچھر کی مثالیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اصل مسئلہ ان کے دل میں کجی ہے، ان کو مچھر مکھی کے مثالوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے ظالموں کا معاملہ یہ ہے کہ روشنی نظر آتی ہے، جیسے بارش ہو اور اندھیرے چھا جائیں اور کڑک بھی ہو تو روشنی نظر آ جائے تو چل پڑتے ہیں، اور کڑک آ جائے تو پھر کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں اور اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ اسلام ایک بارش ہے، اس بارش میں بجلی بھی ہے، خوشخبریاں بھی ہیں۔ تو خوشخبریاں ملے تو اسلام بہت اچھا ہے، اور کڑک بھی ہے، اور اگر سخت احکامات آ جائیں، زکوٰۃ مانگی جائے اور تہجد کا کہا جائے، جہاد کا کہا جائے اور اللہ کے راستے میں خرچ کا کہا جائے، تو پھر پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ نفاقانہ انداز ہے کہ اسلام کی اچھی باتوں کے لیے بہت شاندار اس کی وضاحت کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، لیکن جب سخت باتیں آتی ہیں، مشکل باتیں آتی ہیں جو اس کے مفادات پر آنچ بنتی ہیں، تو یہ منافق کی دلیل ہے کہ وہ اعتراض زیادہ کرے گا، عمل تھوڑے کرے گا۔ قرآن کریم نے اس کو بیان کیا۔ آگے محترم بھائیوں، ایک لمبا موضوع اللہ تعالیٰ نے چلایا بنی اسرائیل کا۔ بنی اسرائیل یہود و نصارہ ہے، ان کا موضوع اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت زیادہ بیان کیا ہے، اور پہلے پارے میں کوئی نصف سے آگے تک آگے سے سارا یہی موضوع ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل تو گزر چکے تھے، نبی اسلام کے زمانے میں تو چند یہود تھے، تھوڑے یہود تھے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل اور یہودیوں کی باتیں ساری قرآن میں بیان کر دی۔ وجہ کیا ہے؟ اس بات کو سمجھیں۔ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معاملات کیے تھے، جن کو عذاب دیا تھا یا جن کو نعمتیں دی تھیں، وہ تو دنیا سے چلے گئے تھے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو وہ آخری قسم کے بیکار لچر قسم کے یہودی تھے، ان کی اولادیں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تذکرے، پچھلوں کے تذکرے یہاں کیے۔ اللہ تعالیٰ نے اصل بات یہ سمجھائی کہ جو تمہارے آباء و اجداد تھے ان پر ہمارے انعام بہت ہوئے تھے، لیکن وہ لچر نکلے، وہ باغی نکلے، وہ شر پسند نکلے۔ ہم نے ان کو بڑے سخت عذاب دیے تھے۔ کبھی انہوں نے ہفتے کے دن نافرمانیاں کی، کبھی موسیٰ سے سوال کیے، کبھی ہم نے ان کو میدان تیہ میں بھوک سے مارا، کبھی بندہ قتل ہو گیا تو کہنے لگے اس کو زندہ کرو، ہم نے وہ بھی زندہ کر دیا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ کوہ طور پہ بلایا، کہتے ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے اس زمانے کے یہودیوں کو یہ بات سمجھائی کہ اگر تم بھی اپنے آباء و اجداد کی حرکتوں کی طرح حرکتیں کرو گے، یہ سارا خلاصہ بتا رہا ہوں، ان کی طرح حرکتیں کرو گے، ان کی طرح سوال کرو گے، ان کی طرح ہٹ دھرمی کرو گے، ان کی طرح نعمتیں لینے کے باوجود بھی تم ان کی طرح ان کی راہوں پر چلو گے، تو جو عذاب تمہارے باپ دادا کو ہم نے دیے تھے وہ عذاب تمہیں بھی دے۔ تو بہتر ہے کہ کیا کر لو؟ محمد مصطفیٰ کو مان لو، اسلام کو قبول کر لو۔ اصل مسئلہ یہ ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ضمن میں بیان فرمائی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم اور ابلیس اور فرشتے اور ان کے سجدے کا بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ اس میں عام بات تو آپ جانتے ہی ہیں، لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا اور کہا کہ اب میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ خلیفہ اللہ کا نہیں ہے، یاد رکھیں، یہ خلیفہ ہے زمین پر۔ ایک مخلوق تھی، اللہ تعالیٰ نے اس سے اختیارات لے لیے، دوسری مخلوق کو اس کی جگہ پر لے آیا، اس کا نام ہوتا ہے خلیفہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خلیفہ بنایا، فرشتوں کو کہا اس کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے اللہ کا حکم مانا، لیکن اس سے پہلے مشورے میں کہا ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، تو نہ بنا اس خلیفے کو کہ کہیں خون نہ بہائے۔ فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔
بنا دیا تو کہا سجدہ کرو۔ یہ سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، یہ سجدہ تعظیم کا تھا۔ عبادت کا سجدہ ہر شریعت میں حرام ہے کہ غیر اللہ کے لیے، عبادت کا سجدہ ہر شریعت، ہماری شریعت میں بھی عبادت کا سجدہ بھی حرام ہے، تعظیم کا سجدہ بھی حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تعظیم کا سجدہ کروا دیا۔ کروایا کیوں؟ کروایا بھی اصول پر۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نام سکھا دیا کہ یہ نام ہے زمین کے۔ ظاہر ہے آپ اگر کسی ورک شاپ میں کسی کاریگر کو لے جائیں گے تو اس ورک شاپ کے سارے اوزار تو رکھیں گے نا، بولیں گے یہ والا کام کا ڈیمو تو لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ڈیمو لیا۔ زمین میں رہنا تھا تو زمین کی بہت ساری چیزوں کو جاننا بھی ضروری ہے، یہ بھی یاد رکھنا۔ علم بہت ضروری ہے، اصل یہ مسئلہ ہے۔ تو فرشتوں سے کہا یہ بتاؤ یہ کیا ہے، یہ کیا؟ فرمایا یہ تو ہمیں نہیں پتا، ہم تو ایک ہی کام کرتے ہیں، کیا؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ہم تو تسبیح کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتا یہ کیا چیزیں۔ فرمایا پھر جس نے رہنا ہے وہ تسبیح بھی کرے گا اور ساتھ ساتھ جو نظام کے متعلق چیزیں ہیں اس کا بھی اس کو علم ہے، لہذا فضیلت میں وہ تم سے افضل ہے، لہذا تم سجدہ کرو، وہ افضل ہو گیا ہے۔ انہوں نے سجدہ کر دیا۔ آدم علیہ السلام اور ملائکہ، یہاں فرق سمجھے تھوڑا سا، ملائکہ صرف تسبیح کے لیے پیدا ہوئے ہیں، جو چیز اللہ نے نہیں سکھائی اس کا پتہ نہیں ہے تو عالم الغیب بھی نہیں ہے۔ نمبر 2، آدم کو فضیلت اس وجہ سے ملی کہ جہاں زندگی کا نظام چلانا تھا اس کے چیزوں کا پتہ بھی تھا، علم بھی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دے دی علم کی وجہ سے فرشتوں پر۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، ان کا ایک ہی کام ہوتا ہے، کیا؟ اللہ اللہ اللہ، کیا بھائی؟ بس ذکر کرنا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آوازیں نکلتی ہیں۔ ذکر کے ساتھ علم کا ہونا بھی ضروری ہے، ذکر کے ساتھ علم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ہمارے ہاں عبادت ہے، علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فضیلت کیوں دی کہ جہاں تو نے رہنا ہے وہاں کی چیزوں کا علم بھی، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نظام کائنات دیا ہے تو اس نظام کائنات میں علم بھی ضروری ہے اور عبادت بھی ضروری ہے۔ صرف عبادت کرتا ہے اور علم نہیں ہے تو یہ عبادت نہیں ہوگی۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں مسجد نبی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتا تھا، پڑھاتا تھا، لوگ آتے تھے، گروہ آتے تھے، بڑے بڑے مجمع آتے تھے، ہم سناتے تھے ان کو حدیثیں۔ پھر اس علم کے بارے میں مکمل اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت بھی دی تھی، حدیث کو پہچانتے تھے، سند کو پہچانتے تھے، ان سارے اصولوں کو پہچانتے تھے، پھر وہ حدیث بیان کرتے تھے۔ اور اس کے مقابلے میں امام مالک کہتے ہیں مسجد نبی میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے تھے جو صرف عبادت کرتے تھے، جو کیا کرتے تھے؟ صرف عبادت کرتے تھے، خشک بھی بیان کر دیتے تھے، حدیث میں تر بھی بیان کر دیتے تھے، اصولوں کا نہیں پتا تھا، علم حدیث کو پڑھنے پڑھانے کے اصول کیا ہے وہ نہیں جانتے تھے، عبادت بہت کرتے تھے۔ اتنے نیک تھے کہ لوگ اگر آپ ان کو کہہ دیتے تھے کہ بارش نہیں ہو رہی، آپ ہمارے لیے دعا کر دو، وہ مسجد نبی کے صحن پہ نکلتے تھے اور اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں بلند کرتے تھے، دعا مانگ کے فارغ نہیں ہوئے ہوتے تھے، مدینے میں بارش ہو جاتی تھی، اتنے نیک تھے۔ لیکن حدیث کے لینے اور دینے کے بارے میں علوم سے واقف نہیں تھے، وہ نیکی کی حد تک تھے، لیکن وہ چونکہ خیر القرون کا زمانہ تھا، بدعت نہیں تھی، تو وہ جو نیکی کر رہے تھے وہ نیکی اتھینٹک تھی، ایسا نہیں تھا۔ آج محترم بھائیو، لوگ نیکیوں کے نام پہ عبادت گزار تو بنے ہوئے ہیں
لیکن اس کے ساتھ علم نہیں ہے، ہم کہتے ہیں اس نیکی پر مکمل علم بھی حاصل کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نیکیاں برباد ہو جائیں اور یہ محنتیں ضائع ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے میں یہ بات بھی ہمیں سمجھائی ہے، لہذا ہمیں علم بھی حاصل کرنا چاہیے، سیکھنا بھی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں دین حق کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔